ویلکم بیک ناظرین, تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. جیسے کہ ہم آپ وقفے سے پہلے جناب محترم قاری علی حسن صاحب ادارہ تجوید القرآن جاپان کے رہنما اور سرپرست اعلیٰ اور رویت ہلال کمیٹی جاپان کے چیئرمین سے بات کر رہے تھے. میں ان سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مزید آپ نے اپنے, جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے محترم قاری صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جاپان میں چاند نظر آتا ہے, تو اس سلسلے میں اگر مزید کچھ کہنا چاہیں. اس کے بعد ہمارے محترم ظہیر دانش صاحب آپ سے کچھ سوالات کریں گے یا یقیناً کریں گے آپ. جی الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ آواز حق شو, آواز حق جاپان ٹاک شو میں جو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا ہے, الحمدللہ اس سے بہت ہی جو ہے کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ یعنی حق اور سچ کی بات جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا الحمدللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو مولانا سلیم الرحمان صاحب کے اعلان کی منفی کرتے ہوئے جو یہ قدم اٹھایا ہے وہ اس لیے کہ وہ ملیشیا کو فالو کرتے ہیں اور ملیشیا کے چاند کے مطابق اعلان کرتے ہیں. تو پورے اور بھی نیٹ اخبارات ہیں جن میں وہ شائع کرواتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مولانا سلیم الرحمان صاحب ملیشیا کے چاند کے اوپر سرزمین جاپان میں اعلان کر کے مسلمانوں کے روزے اور عیدیں رکھواتے ہیں, جبکہ یہ ہے ہماری تحقیق کے مطابق, ہماری سوچ کے مطابق یہ غلط ہے. اور غلط تھا تو ہم نے تحقیق کی, ہم ملیشیا بھی گئے اور ملیشیا سے بھی ہم نے جو ہے وہ تحقیق پوری کی. تو ہم نے جب تحقیق مکمل کر دی تو ہم نے لیٹرز جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری کی اور ایشو کی, لیٹرز جاری کیے کہ جاپان سرزمین جاپان میں پہلی کا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک, جاپان میں پہلی جگہوں کا چاند نظر آتا ہے الحمدللہ. اور ملیشیا رویت ہلال کے زمن میں جاپان کا قریبی اسلامی ملک جو ہے وہ نہیں بنتا, جبکہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم ملیشیا جو ہے اسلامی ممالک نزدیکی جو ہے بنتا ہے, لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ نزدیکی ممالک چاند کے حساب سے نہیں بنتا. کون سا ملک بنتا ہے اس حساب سے اگر ہم لیں گے چاند کے حساب سے جاپان کی سرزمین جاپان کے جو قریبی ممالک چاند کے حساب سے وہ ہے ڈھاکہ اور پاکستان. اچھا, جی ہاں, وہ ملیشیا نہیں. نوٹ کیجیے جناب. جی ہاں, وہ ملیشیا نہیں ہے بلکہ ڈھاکہ اور پاکستان بنتے ہیں چاند کے روٹ کے حساب سے. اور جبکہ مولانا سلیم الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ ملیشیا ہے, اس لیے ہم نے یہ ڈیپلی جو ہے وہ تحقیق کی اور آگے جو ہے ہم نے وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھا اور تحقیق کی کہ ملیشیا میں اکثر رویتیں نہیں ہوتی. وہاں جو ہے چاند نظر جو آتا ہے وہ سال میں 3 یا 4 مرتبہ شاید ہی آتا ہے. اچھا, اب جہاں چاند نظر نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے, چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ وہاں پہ جو ہے وہ ہمیشہ جو تقریباً جو ہے ابر آلود ہوتے ہیں, تقریباً موسم جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے, بادل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ چاند نظر نہیں آتا. تو اس لیے ہماری جو تحقیق ہوتی ہے وہاں اب اکثر جو ہے وہ حسابی طریقے سے اعلان ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ حسابی طریقے کو ہم مسلمان فالو نہیں. اچھا, جنتری والے طریقے. ہاں, تو لہٰذا جنتری حساب کتاب جو یہ حساب کتاب جو ہے ہمارے مسلمان. ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. ظہیر دانش صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی ہمارے محترم قاری علی حسن صاحب نے کسی شاہ حسین صاحب سے بھی گفتگو کا ذکر کیا, تو ایک تو یہ ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کی, ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کون ہیں, کہاں ہوتے ہیں, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. پھر دوسری یہ کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے جاپان میں جو ایک عام آدمی ہے جی, اس کو اس سے تو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ چاند کیسے نظر آتا ہے, کون سا ملک قریب ہوتا ہے, کون سا دور ہوتا ہے. اس سے زیادہ تر مذہبی رہنما جیسے آپ جیسے لوگ ہیں, مولانا سلیم الرحمان صاحب ہیں, اس قسم کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. ہم جیسے لوگ, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی ایبارا کی اعلان کر رہی ہے 11 تاریخ کو, سلیم الرحمان صاحب اعلان کرتے ہیں 10 تاریخ کو فار ایگزامپل, اور ترک مسجد والے 9 تاریخ کو. جیسے بھی 3 عیدیں ہوئی ہیں, ہفتہ, اتوار اور پیر, ابھی جو 3 عیدیں. ہم ایک باحثیت مسلمان اتحاد اور یونٹی کی بات کرتے ہیں. ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ الحمدللہ ترک مسجد والے بھی مسلمان ہیں, سلیم الرحمان صاحب بھی, اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, سارے ہمارے بزرگ ہیں, آپ لوگ بھی. اچھا, اب ان تینوں کو جب میرے جیسا عام آدمی دیکھتا ہے اس کی نظر میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ جو 3 عیدیں ہو رہی ہیں
ان میں چاند کس آدمی کو کون سی گروپ کو صحیح نظر آ رہا ہے. Very good. ٹھیک ہے. اچھا ترک مسجد والے اپنے طریقے سے دیکھتے ہوں گے, کیا ان کا طریقہ اسلامی نہیں ہے؟ سلیم الرحمان صاحب جیسے بھی آپ نے عرض کیا کہ جناب یہ طریقہ ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے ہم یہاں پر جاپان میں جب غیر قانونی مقیم تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, نمازیں ایک ہی دن پڑھی جاتی تھیں. ہر اور مہینے پڑھتے تھے. جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ جتنے بھی یہاں پر غیر ملکی مقیم ہیں وہ تقریباً پاکستانیوں کو فالو کرتے تھے. پاکستانی کہتے تھے ٹوکیو مسجد سے اعلان ہونا ہے اور ایک دن عید ہو جانی, اور عید ہوتی تھی بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ. لیکن اب چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ 2 ریت ہلال کمیٹی بن گئی. ایک تو اس کی وجہ کیوں, وہ آپ نے کچھ بتایا, انشاءاللہ وہ دوبارہ بھی گفتگو ہوگی. تو سلیم الرحمان صاحب سے آپ کی کبھی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ ہمارے جیسے لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ سلیم الرحمان صاحب صحیح اعلان کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی ایک اعلان کر دے, کوئی بھی کرے. اچھا آپ کو یا سلیم الرحمان صاحب کو بجائے عوام کو مطمئن کرنے کے, ہم نے ان سے بھی گفتگو کی, میں نے تحریر بھی لکھی تھی اس سلسلے میں, آپ سے بھی گفتگو ہوئی تھی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذہبی لڑائی جو ہے وہ جیسے کھاتیوں کی لڑائی میں کھیت کا نقصان. اب مذہبی جب علماء کرام آپس میں لڑتے ہیں اس سے ہماری عیدین کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں. اس جاپان میں جو پرامن ملک ہے, ہمارا امیج تباہ ہو رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ نمازیں ایک ساتھ تو پڑھ نہیں سکتے, چاند ان کو دیکھنے کی تمیز نہیں ہے, یہ 3 عیدیں کر رہے ہیں. ترک مسجد والوں کی الگ عید ہے, وہ بھی انہی کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. سلیم الرحمان صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ہمارے لیے سب محترم ہیں. جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے محترم ہیں, جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے ایک عام آدمی کا کہ ہم کس کو فالو کریں. آپ کا جب ہم گفتگو کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے پاس ابھی حدیث کا حوالہ دیا, وہاں بات کریں وہ بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. اب ہمارے جیسے ایک عام آدمی کے لیے یہ سوچنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے اس میں سچ کون سا ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ لوگ کچھ رہنمائی کر دیں. جی قاری صاحب. الحمدللہ اپنا زید دانش صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی, بہت اچھے سوالات کیے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کا پوچھا ہے, یہ چاند کے سلسلے میں رویت ہلال کمیٹی کے سلسلے میں ان کی بہت بڑی تحقیق ہے الحمدللہ. کون صاحب ہیں؟ ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کیا کرتے ہیں, کہاں ہیں؟ تو وہ ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے اس وقت جو ہے سیکرٹری جنرل ہیں الحمدللہ. تو وہ بالمشافہ مولانا سلیم الرحمان صاحب سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جو ہے وہ ملاقات کر چکے ہیں, ان کی میٹنگ میں جا چکے ہیں. بلکہ جامعہ المصطفیٰ باندو مسجد میں بھی شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جی میں اس میں موجود تھا. تو مولانا سلیم الرحمان صاحب نے جو ان کے سوالات کا جواب جو ہے آج تک نہیں دیا, بلکہ کئی مرتبہ جو ہے ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھی اب جو ہے مولانا سے ملنا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتے اور نہ ہی وہ بولنے دیتے ہیں. اچھا بارکیف, تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر شاہ حسین صاحب ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور بلکہ ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی ہیں جن کے تعاون سے اور جن کی تحقیق سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تو معلوم اگر ہوگا تو جو لوگ سن رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے شاہ حسین صاحب کون ہیں. جی الحمدللہ, یہ بہت آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور معلوم ہونا چاہیے. اور باقی انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی, اور انشاءاللہ مجھے میرے پروڈیوسر صاحب بریک پر جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ناظرین پلیز اسٹے ود اس, تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ.